نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ایک بھائی نے خواب میں دیکھا کہ سامنے کے دانت گر رہے ہیں۔ سامنے کے دانت گرتے ہوئے دیکھنا خواب میں یہ اچھا نہیں ہوتا، خواب کیونکہ بڑا نقصان ہے اور فیملی کا یا خاندان کا۔ تو اس کے لیے جو بھائی یا بہن اس طرح خواب دیکھے انہیں چاہیے فوری صدقہ کیا کرے، فوری اللہ کی طرف رجوع کیا کرے، اللہ سے معافی مانگا کرے، استغفار کیا کرے، جتنا ممکن ہو سکے صدقہ سب سے پہلے کرے۔ اللہ ہر میرے بھائی میرے بہن کو 100% خوشیاں عطا فرمائے، 100% نقصان سے گناہوں سے محفوظ فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے اور نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ اس طرح ایک بہن نے خواب میں دیکھا وہ صفائی کروا رہی ہے، کر نہیں رہی بلکہ کرا رہی ہے باقی سے صفائی کرنا، اس کا مطلب ہے دین اور دنیا دونوں کاموں میں اصلاح کی کوشش اور نیک نامی اور شہرت، اچھائی کی، بھلائی کی، مخلوق خدا کی خدمت کی، مخلوق خدا کے فائدے کی، چاہے وہ رشتہ دار ہوں، اپنوں ہوں، غیر ہوں، سب کا فائدہ، سب کا بھلا۔ اللہ ہر ایک کو ذریعہ بنے، ہر ایک کو فائدے کا ذریعہ بنے، اور ہر ایک میرے بھائی میرے بہن کو اللہ خیر الناس من ینفع الناس کا مصداق بنائے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے اور نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ اسی طرح ایک بھائی نے خواب میں دیکھا کہ وہ مچھلیاں پکڑ رہے ہیں۔ دیکھیں مچھلیاں دیکھنا اس کا مطلب ہے دولت دیکھنا، مال زیادہ دیکھنا اور پکڑنا، لیکن اگر جال کے ساتھ پکڑتا ہے تو اس کا مطلب ہے دولت تو جمع کرے گا لیکن مکر و فریب سے، فراڈ پن سے، جھوٹ پن سے، دھوکے سے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اگر جال کے بغیر ہے تو پھر نعمت ہی نعمت ہے، مال ہی مال ہے، کامیابی ہی کامیابی ہے، خوشیاں ہی خوشیاں ہیں۔ اللہ ہر میرے بھائی میرے بہن کو 100% صاحب یا مال بنائے، صاحب کتاب بنائے، اور ہر زاویے سے اللہ ٹینشن فری فرمائے، ہر پریشانی سے، ہر مصیبت ٹینشن سے محفوظ فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ فلاں عورت نماز، خیرات اور روزہ کثرت سے رکھتی ہے مگر اپنی زبان سے پڑوسی کو تکلیف دیتی ہے، تو اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا وہ عورت جہنم میں ہوگی۔ اس پر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پڑوسی کو حقوق یا حق صرف یہی نہیں کہ ان کو تکلیف نہ دی جائے، بلکہ ان کا حق یہ کہ ان کی تکلیف کو بھی برداشت کیا جائے۔ اور حدیث ذکر کی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد وارد ہوا ہے کہ جانتے ہو پڑوسی کا حق کیا ہے؟ وہ پھر فرمایا وہ یہ ہے کہ اگر تجھ سے مدد چاہے تو اس کی مدد کرو، قرض مانگے تو اسے قرض دے دو، محتاج ہو تو اس کی اعانت کرو، بیمار ہو تو عیادت کرو، اگر وہ مر جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ جاؤ، اگر اس کو خوشی حاصل ہو تو مبارکباد دو، اگر مصیبت پہنچے تو تعزیت کرو، بغیر اس کی اجازت اس کے مکان کے پاس اپنا مکان اونچا نہ کرو جس سے اس کی ہوا رک جائے، اگر کوئی پھل خریدو تو اس کی بھی ہدیہ دو، نہ ہو سکے تو پھر پوشیدہ گھر میں لا کر دو، وہ نہ دیکھے اس کو تیری اولاد لے کر باہر نہ نکلے تاکہ پڑوسی کے بچے اسے دیکھ کر رنجیدہ نہ ہو، تکلیف نہ ہو ان کے بچوں کو بھی۔ پھر فرمایا اپنے گھر کے دھوئیں سے اس کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ یہ ہے حق پڑوسی کا۔ کیا ہم ادا کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ کیا ہم فکر رکھتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ کیا ہم یہ سوچتے ہیں؟ نہیں سوچتے۔ کہ ہماری دین سوچ کے، کیا ہماری سوچ دین کے، شریعت کے، سنت کے، حدیث کے مطابق ہے؟ نہیں ہے۔ تو کیا علاج ہے؟ توبہ کریں، استغفار کریں اور آئندہ کے لیے یہ حقوق پڑوسی کو پورے کریں۔ ہم میں سے ہر شخص پڑوسی رکھتا ہے۔ اچھا پڑوسی صرف یہ نہیں کہ مکان آس پاس، روڈ مر ہے، گاڑی آس پاس کی پڑوسی ہے، مسجد میں ہیں آس پاس کے نمازی پڑوسی ہیں، دفتر میں ہیں آس پاس کے لوگ پڑوسی ہیں، کمپنی میں ہیں ڈپارٹ والے سارے پڑوسی ہیں، جہاز میں ہیں تو پورا جہاز آپ کا پڑوسی ہے، ایئرپورٹ پر ہیں تو آس پاس جتنے لوگ بیٹھے ہوں پڑوسی ہیں۔ تو یہ بھی پڑوسی کے حقوق میں آتے ہیں، لیکن ہم صرف سمجھتے ہیں کہ شاید مکان دائیں بائیں والا ہے یہی پڑوسی ہے، باقی کوئی پڑوسی نہیں، سارے پڑوسی ہیں۔ اللہ ہم سب کو پڑوسی کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، حضور کے فرمان کے مطابق پڑوسی کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا روزانہ کا سلسلہ خالص اصلاحی و تربیتی ہے، آئیے ہمارے ساتھ چلیں، ہر پیغام خود بھی سنیں، دوسروں کو بھی سنائیں، خود بھی عمل کریں، دوسروں کو بھی کریں، یہی مقصد ہے ہمارا، اصلاح معاشرہ، تربیت معاشرہ۔ آئیے ساتھ چلیں۔ پچھلے سال اعتکاف توڑ دیا تھا ایک صاحب نے، تو اس کی قضا کیسے کرے؟ رمضان کے بعد کسی بھی دن 24 گھنٹے روزہ 24 گھنٹے کا اعتکاف کرے گا مسجد میں، اور اس میں روزہ بھی رکھے گا، بس یہ ایک قضا ہو جائے گی۔ اللہ ہر میرے بھائی میرے بہن کو 100% صاحب اعمال بنائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ یہ سوال بار بار پوچھا جاتا ہے کہ عورتیں اکٹھی ہو کر تراویح پڑھ سکتی ہیں؟ مکروہ ہے، گنجائش تو ہے،
کراہت کے ساتھ جائز ہے۔ اللہ ہر میرے بھائی میرے بہن کو 100% صاحب اعمال بنائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان برداری کی توفیق عطا فرمائے اور نافرمانی سے محفوظ کرے۔ ساتھی نے سوال پوچھا کہ اعتکاف میں نہانا یا روزے میں بار بار نہانا بالکل جائز ہے، روزے میں بار بار نہانا، لیکن اعتکاف میں منع ہے۔ اعتکاف میں تب نہا سکتے ہیں جب وضو کے لیے جائیں، ساتھ 1-2 لوٹے بہا دیں، یا واش روم کے لیے جائیں تو 1-2 لوٹے ڈال دیں پانی کے، اس کی گنجائش ہے۔ خصوصی طور پر اعتکاف میں نہانا یہ اچھا نہیں ہے، روزے کے ساتھ اچھا ہے، روزے میں کوئی حرج نہیں، اعتکاف میں حرج ہے۔ ایک ساتھی نے سوال پوچھا کہ ہماری مسجد ٹوٹی ہوئی ہے، برآمدہ بچا ہوا ہے، تو کیا اعتکاف اس میں کر سکتے ہیں؟ بالکل کر لیں، وہ مسجد کی جگہ ہے، بالکل کر سکتے ہیں۔ اللہ ہر میرے بھائی میرے بہن کو 100% صاحب اعمال بنائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے اور نافرمانی سے محفوظ کرے۔ اسی طرح ایک ساتھی نے سوال پوچھا، یہ بار بار پوچھا جاتا ہے، موبائل پر بغیر وضو کے تلاوت کرنا۔ جی ہاں، گنجائش تو ہے، لیکن بہتر یہ ہے تلاوت ہو ہی وضو کے ساتھ، بہتر یہ ہے۔ اللہ ہر میرے بھائی میرے بہن کو 100% صاحب اعمال بنائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے اور نافرمانی سے محفوظ کرے۔ ساتھی نے سوال پوچھا ہے کہ ایک شخص دادا زندہ ہے، اس کا بیٹا فوت ہو گیا، اب اس کی اولاد کو حق ملے گا دادا کی طرف سے؟ وہ اپنی زندگی میں دے دے تو دے دے، ورنہ وہ محروم رہیں گے۔ شریعت کا حکم ہے، ہاں سارے راضی ہوں، سارے راضی ہوں، جو ورثہ ہیں وہ دے دیں کہ بھی ہمارے بھائی کی اولاد ہے، چلو کچھ دے دیتے ہیں، اس طرح بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ ہر میرے بھائی میرے بہن کو 100% صاحب اعمال بنے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ کرے۔ ایک ساتھی نے سوال پوچھا ہے، اعتکاف میں بیٹھا ہوا شخص دوسری مسجد میں جمعہ کے لیے جا سکتا ہے؟ جمعہ نہیں ہوتا اس مسجد میں؟ جی ہاں، جا سکتا ہے، لیکن بس صرف وہی ضرورت پوری کرے، جمعہ پڑھے، ایسا نہ ہو گپ شپ کرتا رہے، پروگرام بھی ادھر ادھر چلتا رہے، پھر تعزیت بھی کرتا رہے، پھر ادھر ادھر ساری ضرورتیں بھی پوری کرتا رہے اور یہ جمعہ بھی بہانہ بن جائے، ایسا نہ ہو۔ اللہ ہر میرے بھائی میرے بہن کو 100% صاحب اعمال بنائے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے اور نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ آنکھوں میں قطرے بار بار پوچھا جاتا ہے، آنکھوں میں قطرے ڈال سکتے ہیں؟ چونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے آنکھوں میں سرما ڈالا ہے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح قے کے بارے میں، الٹی کے بارے میں بار بار سوال پوچھتے ہیں میرے بھائی میرے بہن۔ دیکھیں، الٹی خود آ جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، الٹی تکلفاً کوئی جان بوجھ کر کرے، منہ بھر کر ہو، تو اس سے روزہ ٹوٹتا ہے، خود آئے تو اس کا کوئی تعلق نہیں، روزے سے نہیں ٹوٹتا روزہ۔ اللہ ہر میرے بھائی میرے بہن کو 100% صاحب اعمال بنائے اور 100% نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے اور نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ ہمارے سلسلہ خالص اصلاحی تربیت ہی، آئیے ہمارے ساتھ چلیے، ہر پیغام خود بھی سنیں، دوسروں کو بھی سنیں، خود بھی عمل کریں، دوسروں کو بھی کرائیں، یہی مقصد ہے اصلاح معاشرہ، تربیت معاشرہ۔ آئیے ہمارے ساتھ چلیے۔